یہ سوال ہے ایک کہ بہت زیادہ عبادات میں ان کی باقاعدگی ہے، عبادت کرتی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتی ہیں، ذکر اذکار تسبیحات بھی کرتی ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، دل میں بہت بے قراری ہے۔ اس بے قراری کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے انہیں رہنمائی درکار ہے، اور کوئی وظیفہ اگر ممکن ہے تو یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کا ذکر اذکار کوئی وظیفہ ان کو مل جائے کہ جس سے ان کے دل کو قرار آ جائے۔ تو میری پیاری بہن، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو سکون نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز، قرآن اور ذکر اذکار، یہ سب اللہ کے ذکر کی ہی اقسام ہے نا۔ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے قلب کو سکون میسر نہیں ہے، دل میں بے قراری ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ذکر اذکار اللہ کا جو ہے، کیا وہ محض جو عبادت ہے، کیا وہ محض زبانی ذکر اذکار ہے؟ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ دیکھیں، ذکر اذکار کرنا، عبادات، نوافل، یہ بہت آسان کام ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں اس کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم مزے سے کنارہ کشی اختیار کریں اور جتنے بھی نوافل پڑھ لیں، جتنی بھی تسبیحات پڑھ لیں، بلکہ دل کو بڑا ایک آپ کو ایک سرشاری سی کیفیت ہوتی ہے کہ میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی تسبیحات پڑھی، تو یہ بات ہمیں بڑا سکون دینے لگتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ہماری انگزائٹی ختم نہیں ہو رہی، ہماری بے سکونی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عبادت ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا میسج دیتا ہے قرآن میں اپنی عبادت کے بارے میں، اللہ کا عبد کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے جو ہر مسلمان کو اس بارے میں اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو بہت اچھا سا سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کرنا جو ہے یہ کیا ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ جو مومن ہے اس کا تو ہر عمل ہی عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی خوبی بیان کی گئی ہے نا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا رزق دیا؟ رزق میں، رزق کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کی جو تشریحات ہم تک پہنچتی ہیں، رزق کا جو مفہوم ہم تک پہنچتا ہے، تو اس میں صرف یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس میں ہر وہ کوالٹی، ہر وہ خوبی، ہر وہ وصف جو ہمیں دیا گیا وہ شامل ہے۔ جو اللہ نے ہمیں خوبی، جو اللہ نے ہمیں وصف دیا، اس کو خرچ کرنا، خرچ کس پہ کرنا؟ اس کو استعمال کرنا۔ کس پر استعمال کرنا؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر استعمال کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اور مخلوق کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بے لوث استعمال کرنا۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نماز قائم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جو فرائض ہیں وہ ضروری ہیں۔ پھر اب ایک شخص ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے ایک گھر کی، تو ایک مرد ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس نے رزق حلال کما کے لانا ہے، تو وہ رزق حلال میں جاتا ہے، تو وہ ہر لمحہ اگر ایمانداری کے ساتھ اپنا روزگار جو ہے وہ کر رہا ہے، اپنی جو بھی اس کی جاب ہے یا جو بھی اس کا روزگار ہے، وہ ایمانداری سے سارا سر انجام دے رہا ہے، تو وہ مسلسل عبادت پہ ہے۔ اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں بددیانتی کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ بے سکون ہو جائے گا، پھر اس کی عبادت مکمل نہیں ہوگی، پھر اس پر یہ کلیہ نہیں لگے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت جو ہے وہ اس کو سکون دے رہی ہے، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس پوائنٹ کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ محض ذکر اذکار اور نوافل نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے پورے کے پورے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اور معاملات درست ہونا کیا ہے کہ ہم جو ذمہ داری ہمیں دی گئی، جو فرائض، جن رشتوں کے، جن معاملات کے ہم پر دیے گئے، وہ ہم احسن طریقے سے سر انجام دیں۔
اب اس سے کیا ہوا، معاملات کو اور اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو اسلام فطرت کے مطابق سر انجام دینا، اس کے لیے ہمیں کیا لفظ ملتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اعلیٰ اخلاق اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اخلاقیات کو اپنائے بنا، یعنی اخلاقیات اور معاملات میں ہم صفر ہیں، اور ہم جتنا بھی عبادت کر لیں، آپ دیکھیں وہ عبادت ہمیں نفع نہیں دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمارے سامنے بہت ساری جو پرانی قومیں ہیں ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی کہانیوں میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ وہ ان قوموں پر عذاب کیوں آئے۔ کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے عبادت میں کمی کی تھی تو ان پر عذاب آیا۔ عذاب آنے کی وجہ جو ہے کسی قوم پر، وہ عبادت کی کمی نہیں ہے، وہ معاملات کی خرابی ہے۔ اگر کسی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس پر عذاب آیا۔ اگر کسی قوم نے غیر فطری طریقے سے اپنی زندگی، غیر فطری طریقے اپنی زندگی میں شامل کیے تو اس پر عذاب آیا۔ یعنی جہاں جہاں قانون فطرت کو توڑا گیا اور دوسری مخلوق کے لیے ہم مضر ہونے لگے، تکلیف کا باعث بننے لگے، تو اٹ مینس کہ ہم نے اخلاقیات کی حدوں کو کراس کر لیا۔ تو جہاں جس قوم نے جب بھی اپنی اخلاقیات کی جو وہ اخلاقیات کی جو حدیں ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے، اس میں مذہب کی آپ کو نہیں ضروری نظر آئے گا، ہر مذہب میں اخلاقی اقدار کا معیار سیم ہے۔ ہر مذہب اور ہر انسانیت کا جو کرائٹیریا مرتب کیا گیا ہے اخلاقیات کے لیے وہ سیم ہے۔ کسی دوسرے کا حق کھانا، اس کی کوئی قانون، کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، سب کے لیے ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، تمام مذاہب اور تمام ملکی قوانین میں یہ سب اخلاقی باتیں شامل ہیں۔ تو ان کو جب توڑا جاتا ہے، ان کو جب پامال کیا جاتا ہے، پھر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی کیا کہنا چاہیے، ہم جب اپنے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نا، ایک قوم کا، کہ اس کا ایک شخص تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا اور فرشتے سے کہا کہ اس پوری کی پوری بستی کو الٹ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک ایسا شخص ہے جو کبھی بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا، ایک لمحہ بھی، وہ بہت عبادت کرتا ہے، کیا اس کو بھی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ پلٹو۔ اس کیوں؟ اس کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ اس کی قوم، اس کی بستی کو بچا نہیں سکیں اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سامنے میری نافرمانی کے کام ہوتے تھے اور اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی تھی۔ تو اپنی ذات کو بچا کے ہم عبادتوں میں لگے رہیں اور مخلوق سے ہم بالکل لا تعلق ہو جائیں، تو یہ بات جو ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اتارا اور ایک پورے کا پورا اللہ نے ایک سسٹم ہمیں دیا، ایک لاہ عمل ہمیں دیا، اخلاقیات کا ایک درس ہمیں دیا، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تمہارے اندر دونوں چیزیں برابر رکھی ہیں۔ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملات میں کوتاہی کہاں کر رہا ہے، یہ کسی کے بتانے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو جب ہمیں یہ لگے کہ ہماری دل کو قرار نہیں ہے، ہم ہمارے عبادت کے معاملات تو بڑے اچھے چل رہے ہیں لیکن دل بے سکون ہے، تو ہم رک جائیں، ہم رک کے سوچیں، ہم بیٹھ جائیں، ہم غور و فکر کریں کہ معاملات میں ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایسا عمل ہو جو ہمارے قریبی رشتوں کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں اپنے جو کسی قریبی کا حق غصب کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، بری سوچ، بدگمانی اور اپنے ارد گرد والے تعلق داروں، رشتہ داروں، ہمسایوں، کسی بھی مسلمان سے دل میں بغض رکھنا، دل میں حسد رکھنا اور دل میں کسی کا برا چاہنا، کسی کی کامیابی دیکھ کے، کسی کے بچوں کی کامیابی دیکھ کر دل میں
برا خیال کرنا کہ اس کو یہ مل گیا اور مجھے نہیں ملا تو اللہ کرے اس سے بھی چھن جائے، یہ صرف آپ اگر دل میں خیال رکھیں گے تو آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ بد نیتی کا وبال انسان پر پڑتا ضرور ہے۔ کسی کے لیے بھی بد نیت ہو جانا، اس لیے کہا گیا نا کہ نیت کی اسلام میں بڑی رکھ ہے۔ اسلام میں اس لیے نیت کا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ نیت کے اوپر بہت ہمیں ہماری تربیت کرتی ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بظاہر نظر آنے والا ایک عمل جو بہت ادنا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت بڑی خالص اور بڑی اعلیٰ ہے تو وہ ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہن بات سمیٹوں گی اپنی، اور میں امید کروں گی کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی کہ عبادت صرف مصلے پہ بیٹھ کے نوافل پڑھنا اور گھر کے ایک کونے میں مزے سے بیٹھ کے تسبیحات کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بہت آسان ہے کرنا۔ زندگی کے معاملات میں سرخرو ہونا بے حد مشکل کا اسٹرگل ہے، اور اس کے لیے ایمان کی وہ قوت چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہم انہیں معاف کر سکیں، جنہوں نے ہماری زندگی میں جن کا تعلق ہے ہم ان کے حقوق نبھا سکیں، جو ہمارے اوپر کسی کے لیے دلوں میں ہم بدگمانی اور بغض رکھ کے بیٹھے ہیں اس کو ہم معاف کر سکیں۔ یہ سب معاملات ہیں، یہ سب حقوق ہیں، اور پھر جو اللہ نے ہمیں رزق دیا کسی بھی صلاحیت کی صورت میں دیا، اگر ہم کچھ بھی کام اچھا کر سکتے ہیں تو کیا اس خوبی سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہم اللہ کی مخلوق کو کوئی نفع دینے میں کامیاب ہیں؟ کیا ہم نے اپنی صلاحیتوں کو مخلوق کے خدا کے لیے کبھی بے لوث استعمال کیا؟ کسی نفع کی امید رکھے بنا اپنا وقت کسی کو دیا؟ ہم کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، وقت تو ہے نا کسی دکھیارے بندے کا، کسی ٹینشن زدہ کا 2 لمحے بیٹھ کے اس کا دکھ سن لینا اور اس کو تسلی کے 2 لفظ دے لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے کہا مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ دیکھیے ہماری تو عبادت کے ٹائم پہ اگر مہمان آ جائے تو ہمارا تو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو میری عبادت کا ٹائم تھا، یہ میرا ٹائم ضائع کرنے آ گئی۔ تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہی تربیت ملی ہے کہ مخلوق کے لیے فائدہ مند، مخلوق کے لیے بے ضرر ہونا، اور مخلوق کو نفع دینے کا جو سفر ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بے ضرر ہونے سے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو وہاں لے جائیں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہم اس جگہ پہ جائیں تو پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم مخلوق کے لیے بے لوث ہو کے فائدہ مند ہو جائیں۔ جو بھی ہمارے پاس خوبی ہے ہم اس خوبی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، تو پھر ہمیں آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کے لیے سیکریفائز کرنا سیکھ لیں گے تو پھر ہمارے قلب کو جو راحت ملے گی، جو سکون ملے گا، جو دل کا جو قلب کا سکون ہے وہ صرف اور صرف میں کہتی ہوں خدمت میں پنہا، بے لوث ہونے میں پنہا ہے، معاف کر دینے میں پنہا ہے۔ اس کی جو کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم مخلوق کو معاف کر دیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، جس نے ہم سے کچھ طلب کیا، اگر ہم اس کی مالی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں تو ہم اس کو ایک اچھا رسپانس دیں، بھلی بات کہہ دیں، اس کو تسلی دے دیں، وہ تکلیف میں ہے، وہ مجبوری میں ہے تو شاید ہماری تسلی کے الفاظ جو ہے اس کو کچھ فائدہ دے دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر پھر وہی بات ہے کہ بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں معلوم ہے، ہم نے بچپن سے پڑھی نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کا اعادہ کرنا، ان کی یاد دہانی کرنا اور کرواتے رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو بس ہم نے اگر ان باتوں کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں دل کے سکون کی جو کی ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہم نے وہ کی اپنے ہاتھوں میں لے لی، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دل کا سکون ہمیں کیسے میسر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔